نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 55 سے 58 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ آیت 55۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ آیت 56۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین۔ آیت 57۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ آیت 58۔ ان آیتوں کا ترجمہ۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں سلا دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت تک ان کے اوپر کروں گا جو کافر ہیں، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے باہمی اختلافات کا فیصلہ کروں گا، لیکن جو کافر ہیں میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو ایمان لائے اور اچھے عملوں میں لگے رہے اللہ انہیں پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اور حکمت والا بیان ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 55۔ توفی کا مطلب انی متوفی کا ورافعک الیہ، یہاں وفات سے نیند مراد ہے۔ فرمایا وہو الذی یتوفاکم باللیل، سورہ انعام کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ ہی تمہیں رات میں سلا دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، سورہ زمر کی آیت 42 ہے۔ اللہ موت کے وقت لوگوں کی جانیں کھینچ لیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا سوتے وقت ان کی بھی۔ اللہ کے رسول جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ فرما دیا۔ نیند موت کی بہن ہے، سونا جاگنا ایک طرح کا مرنا جینا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 159 میں فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بڑا الزام باندھنے کی وجہ سے اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، لیکن آپ کی شبیہ نے انہیں شبے میں ڈال دیا۔ بلا شبہ جو آپ کے بارے میں مختلف ہیں وہ آپ کی جانب سے بڑے شک میں مبتلا ہے۔ ان کے پاس آپ کے بارے میں کوئی قطعی دلیل نہیں، ہاں اٹکل کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے آپ کو یقین سے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ ہر اہل کتاب آپ کی وفات سے پہلے آپ پر ایمان لائے گا۔ قبل موت ہی، یعنی جب آپ دنیا میں آسمان سے اتر کر تشریف لائیں گے تو اس وقت تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ قیامت کے قریب اتریں گے، جزیہ قبول نہ فرمائیں گے، بس اسلام ہی قبول فرمائیں گے۔ تطہیر یعنی جب آپ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے تو
تو کافروں کی دست درازیوں سے بچ جائیں گے۔ مسیحی دین میں تحریف۔ پھر فرمایا کہ آپ کے ماننے والے قیامت تک تمام کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہی ہوا بھی۔ جب آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو آپ کے ماننے والے کئی گروہ میں بٹ گئے۔ بعض نے تو آپ کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور مریم کا بیٹا مانا، بعض نے اللہ کا بیٹا اور بعض نے اللہ مان لیا، اور بعض نے 3 معبودوں میں سے ایک معبود بتایا۔ اللہ نے قرآن میں ان کے اختلاف بیان فرما کر ترویج کر دی، غرض 300 برس تک ان میں یہی اختلاف رہا۔ آخر یونان کے شاہ قسطنطین نے مسیحی دین میں رد و بدل کیا۔ بعض کے نزدیک تو وہ عیسائی ہو گیا تھا، اور بعض کے نزدیک دین بگاڑنے کے لیے اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور بعض کے نزدیک جہالت سے عیسائی ہو گیا تھا۔ غرض دین میں رد و بدل اسی نے کیا، اسی نے کمی بیشی کی، اور اسی نے قوانین وضع کر کے ان کا نام امانت کبریٰ رکھا، جو حقیقت میں خیانت عظمیٰ ہے۔ اسی کے زمانے میں سور کا گوشت حلال ہوا، مشرق کو قبلہ بنایا گیا، جگہ جگہ عبادت خانے بنائے گئے جن میں تصویریں رکھی گئیں، اور کسی گناہ کی وجہ سے 10 روزے بڑھائے گئے۔ اب یہ دین مسیحی نہ رہا، بلکہ قسطنطین کا دین بن گیا۔ اس نے 12,000 سے زیادہ گرجے بنوائے اور اپنے نام سے ایک شہر بسایا۔ ملکیہ جماعت نے قسطنطین کا دین قبول کر لیا۔ یہ یہودیوں پر غالب آئے، کیونکہ یہ اب بھی یہودیوں کی بنسبت حق سے قریب تھے، اگرچہ سب ہی کافر تھے۔ پھر جب اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جو آپ پر ایمان لائے وہ اللہ پر، نبیوں پر، کتابوں اور فرشتوں پر، غرض سب پر حق کے ساتھ ایمان لائے۔ اسی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی تابع دار ہے، کیونکہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور آپ نے ان سے تمام انبیاء کی تصدیق کرا دی۔ اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی اس امت سے اچھے رہے جن کا گمان ہے کہ وہ ان کے دین پر ہیں، حالانکہ دین کبھی کا بدل ڈالا گیا۔ اگر ادیان سابقہ میں تحریف نہ بھی ہوتی تو اسلام سے سب منسوخ ہو گئے، اور اسلام ہی قیامت تک بلا رد و بدل کے جوں کا توں باقی اور ہر دین پر غالب رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کے لیے روئے زمین کے ممالک فتح کر دیے اور انہیں مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا۔ تمام حکومتیں ان کی مطیع ہو گئیں۔ انہوں نے قیصر و کسریٰ کے ممالک کی دھجیاں اڑا دیں اور ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے۔ ان کے نبی دنیا کے خزانوں کی بشارت انہیں دے گئے تھے۔ سورہ نور کی آیت 55 میں فرمایا، اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں دنیا کا خلیفہ بنا کر رہے گا، جیسے اس نے مسلمانوں سے پہلے ایمانداروں کو دنیا کا خلیفہ بنایا تھا، اور انہیں ان کے دین پر جس سے اللہ راضی ہے قدرت دے گا، اور ان کا خوف امن سے بدل دے گا، کیونکہ یہ میری ہی عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے چونکہ مسلمان ہی در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس لیے انہوں نے عیسائیوں کے قبضے سے شام بھی نکال لیا اور انہیں روم کی طرف مار بھگایا۔ آخر انہوں نے قسطنطنیہ میں پناہ لی۔ قیامت تک اسلام اور مسلمان ان کے اوپر ہی رہیں گے۔ اللہ کے سچے اور امین پیغمبر نے خبر دی ہے کہ پچھلے مسلمان قسطنطنیہ بھی فتح کر لیں گے اور اس کے خزانے پر بھی قابض ہو جائیں گے، اور رومیوں کا قتل عام کریں گے، اور اس قدر خون ریزی ہوگی جو آج تک نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ آیت 56۔ کافروں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی دھمکی۔ یہودیوں کے ساتھ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو نہ مانا تھا یہی ہوا، اور ان عیسائیوں کا بھی یہی حشر ہوا جنہوں نے مسیح علیہ السلام میں
غلو کر کے انہیں حد سے بڑھا دیا تھا کہ دنیا میں قتل و گرفتار کیے گئے اور ان کے قبضے سے دولت و حکومت چھین لی گئی۔ رہا آخرت کا عذاب تو وہ بڑا ہی سخت اور تکلیف دہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ آیت 57 کی تفسیر: مسلمانوں کو ان کے عملوں کا دنیا اور آخرت میں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں فتح و ظفر ان کے قدم چومے گی، اور آخرت میں راحتوں والی بلند و عالیشان جنتیں ملیں گی۔ آیت 58 کی تفسیر: اے محبوب نبی، ہم نے جو آپ کو یہ واقعہ مسیح سنایا اور ان کی پیدائش اور دیگر احوال سے آگاہ کیا، یہ اللہ کا بیان ہے جس کی آپ پر وحی کی گئی ہے اور جسے اللہ نے آپ پر لوح محفوظ سے اتارا ہے، اور اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں۔ سورہ مریم کی آیت 34 میں فرمایا، یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں جو ایک سچی حقیقت ہے جن کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اولاد اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اس سے ہو جا کہتا ہے، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 55 سے 58 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔